بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ اسرائیلی ریاست کی حد کیا ہے؟ اس نام نہاد ریاست کی سرحدیں کہاں کہاں ہیں؟ ترک صدر طیب اردوان۔ ماضی میں غلط فیصلے کیے گئے، دریاؤں کی بجائے تیل پر بجلی بنانے کو ترجیح دی گئی، وزیر اعظم عمران خان۔ بنگلہ دیش کا 1/3 حصہ زیر آب آ گیا۔ کورونا کے مریض 1 سے زیادہ بار وبا کا شکار ہو سکتے ہیں، برطانوی تحقیق۔ کوہاٹ میں تیل اور گیس کے ذخائر دریافت، 3240 بیرل تیل روزانہ حاصل ہوگا۔ ٹرمپ کی چاپلوسی کے لیے برطانیہ نے بھی چائنا سے منہ موڑ لیا۔ صدر ٹرمپ نے ہانگ کانگ تنازع میں چائنا کے خلاف پابندیوں پر دستخط کر دیے۔ غیر ملکی طلباء کو امریکہ سے بے دخل کرنے کا فیصلہ واپس۔ امریکہ عالمی ادارہ صحت کو چائنا سے زیادہ پیسے کیوں دے؟ صدر ٹرمپ۔ اصل ایودھیا نیپال میں تھا، اتر پردیش میں جعلی ایودھیا بنا کر مشہور کر دیا گیا، نیپالی وزیر اعظم۔ انگلیوں کے ناخن صحت بارے بہت کچھ جانتے ہیں، مائیں آخر اتنی سادہ کیوں ہوتی ہیں؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی کی مسلسل ناکہ بندی اور القدس کی تاریخی حیثیت تبدیل کرنا اسرائیل کا بدترین ظلم ہے۔ عالمی برادری کی اسرائیلی جرم میں خاموشی اسرائیلی ہٹ درمی اور بدماشی کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ ترک صدر نے کہا کہ اسرائیلی ریاست کے زیر تسلط فلسطینی علاقے پوری دنیا میں ظلم کا شکار ہونے والے علاقوں میں سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ عالمی برادری کی فلسطینیوں کے خلاف خاموشی اسرائیل کے جرائم میں اضافے کا باعث ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری اسرائیل کو عالمی قوانین کا پابند بنانے میں ناکام رہی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری اسرائیل سے کہے کہ بہت ہو چکا اور اسرائیل کے تمام غیر قانونی اقدامات کی روک تھام کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ہفتے میں نے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے دنیا سے پوچھا تھا کہ فلسطین میں اسرائیلی ریاست کی حد کیا ہے اور اس نام نہاد ریاست کی سرحدیں کہاں کہاں ہے۔ اسرائیل کی کوئی سرحد نہیں اور وہ مسلسل توسیع پسندی کے راستے پر چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1947 کو فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی ریاست قائم کی گئی، اس سے قبل اسرائیل کا وجود کہاں تھا؟ پاکستان کے اہم ترین علاقے میں سیکیورٹی تھریٹس پر وزیر اعظم کے حکم پر پاک فوج کے 120 دستوں کی تعیناتی کا حکم دے دیا گیا ہے۔ پاکستان کے اہم ترین پروجیکٹ کی تعمیر کے دوران کئی تھریٹ موصول ہوئی ہیں۔ ڈیم کے تعمیر کے لیے زمین کے حصول کے دوران کئی تھریٹ موصول ہوئی ہیں، جس کے بعد اہلکار طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اہلکاروں کے یہ دستے دسمبر 2020 تک ڈیم پر کام کرنے والوں اور دیگر وسائل کی سیکیورٹی پر مامور ہوں گے۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مشکل فیصلے کرنے والی قومیں ہی ترقی کرتی ہیں۔ جو قومیں مشکل فیصلے کرنے سے کتراتی ہیں وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ چائنا کی ترقی کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے ماضی میں قلیل مدتی فیصلے کیے۔ 90 کی دہائی میں تیل سے بجلی بنانے کے غلط فیصلے کیے گئے، دریاؤں سے بجلی بنانے کی بجائے تیل پر بجلی بنانے کو ترجیح دی گئی۔ غلط فیصلوں سے ملک کی صنعتی ترقی کو نقصان پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ بھاشا ڈیم ملک کا تیسرا بڑا ڈیم ہوگا۔ ہم نے ملک میں 10 ارب درخت لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریکارڈ طوفانی بارشوں سے بنگلہ دیش کا 1/3 حصہ زیر آب آ گیا ہے۔ یہ اس دہائی کا بدترین سیلاب ہے۔ شدید بارشوں کی وجہ سے 2 اہم ہمالیائی دریا متاثر ہوئے ہیں، برہم پتر اور گنگا، جو بھارت اور بنگلہ دیش سے گزرتے ہیں۔ اس سے گاؤں کے گھروں اور سڑکوں کے ساتھ کم از کم 15 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں دریائے برہم پتر معمول سے 40 سینٹی میٹر اونچا ہے اور جس سے اس کے پھٹنے کا خطرہ تھا۔ دیہاتی اپنے سیلاب سے متاثرہ گھروں کے قریب ہی رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم تقریباً 15,000 شدید متاثرہ علاقوں سے نقل مکانی کر گئے ہیں۔ برطانیہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کورونا کو شکست دینے والے بیشتر مریضوں کی بیماری کے خلاف قوت مدافعت چند ماہ کے دوران غائب ہو سکتی ہے۔
کنگز کالج لندن کی تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ علامات ظاہر ہونے کے 3 ہفتے بعد اس بیماری سے تحفظ دینے والی اینٹی باڈیز کی سطح عروج پر ہوتی ہے، جس کے بعد وہ آہستہ آہستہ غائب ہونے لگتی ہے۔ تحقیق کے دوران کئی مریضوں میں چند ماہ بعد اینٹی باڈیز کو نہیں دیکھا گیا۔ اس تحقیق میں 90 مریضوں کے ساتھ ساتھ کچھ اداروں کے طبی عملے کے افراد کے اندر اینٹی باڈیز رد عمل دیکھا گیا، اور دریافت ہوا کہ 60% میں کورونا کے خلاف جدوجہد کے دوران اینٹی باڈیز ٹیسٹ مثبت رہے، مگر 3 ماہ بعد صرف 17% میں اینٹی باڈیز کی وہ سطح برقرار نہ رہ سکی۔ دیگر مریضوں میں 3 ماہ کے دوران بیماری سے تحفظ فراہم کرنے والی اینٹی باڈیز کی سطح میں 23 گنا کمی آئی، جبکہ کچھ مریض میں تو اس عرصے میں مکمل طور پر غائب ہو گئیں۔ اس نتائج سے اندیہ ملتا ہے کہ عام نزلہ زکام کی طرح کورونا بھی 1 سے زیادہ بار لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ قوت مدافعت نامکمل ہے اور ایسا نظر آتا ہے کہ وہ بہت مختصر وقت کے لیے ہوتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ کمپنی MOL پاکستان آئل اینڈ گیس کمپنی نے صوبہ خیبر پختونخوا کے ٹل بلاک میں ایک اور اہم کامیابی اپنے نام کر لی ہے۔ اس کامیابی کے ساتھ ملک میں MOL پاکستان کی کل دریافتوں کی تعداد 13 ہو گئی ہے، جن میں سے محض ٹل بلاک میں ہونے والی دریافتیں 10 ہو گئی ہیں۔ اس وقت کنویں کی ٹیسٹنگ کرنے پر معلوم ہوا ہے کہ 6516 بیرل تیل یومیہ کے مساوی کی مقدار کے حساب سے فلو کر رہا ہے۔ MOL گروپ کے ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر بریسلا وگاسو نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ انہیں یہ اعلان کرتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے پاکستان میں ایک اور اہم دریافت کر لی ہے۔ یہ کامیابی ملک کی توانائی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ دوستو، کمپنی MOL پاکستان 90,000 بیرل تیل یومیہ کے مساوی پیدا کر رہا ہے۔ چینی کمپنی ہواوے کی تمام 5G کٹس 2027 تک برطانیہ سے ختم کر دی جائیں گی۔ برطانوی حکومت نے چینی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہواوے سے 5G سامان کی خرید پر پابندی لگا دی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی حکومت نے بھی چائنا سے منہ موڑ لیا ہے۔ کمپنیوں کو ہواوے سے خریدا ہوا سامان بھی استعمال نہ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ یہ پابندی اس سال کے اختتام سے شروع ہوگی۔ حکومت نے 2027 تک ہواوے کے تمام گیئر ختم کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ برطانوی حکومت کی جانب سے ہواوے سے سامان کی خرید ختم کرنے کا یہ فیصلہ امریکہ کی چائنا پر پابندیوں کے بعد سامنے آیا ہے۔ دوستو، برطانیہ نے جنوری میں چائنا کی کمپنی ہواوے کو ملک کی 5G نیٹ ورک میں محدود کردار دینے کا اعلان کیا تھا۔ برطانوی حکومت کے اس اعلان کے بعد چائنا کے ساتھ اس کے تعلقات کشیدہ ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے ہانگ کانگ کی خود مختاری سے متعلق تنازع میں چائنا کے خلاف پابندیوں کی منظوری کے قانون پر دستخط کر دیے۔ صدر نے صحافیوں کو بتایا کہ اس اقدام کے بعد چائنا کو خصوصی انتظامی علاقے ہانگ کانگ میں عوام کے خلاف جابرانہ اقدامات کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ امریکی قانون ایسے لوگوں اور اداروں کے خلاف کارروائی کی وجہ بنے گا جو ہانگ کانگ کی آزادی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس قانون کے تحت امریکہ میں ان پابندیوں سے متاثرہ افراد کی املاک منجمد کی جا سکے گی اور ان کا امریکہ میں داخلہ بھی روکا جا سکے گا۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ یوں ہانگ کانگ کے ساتھ ترجیحی اقتصادی سلوک بھی ختم ہو جائے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے آن لائن کلاسز لینے والے طلبہ و طالبات کو امریکہ سے بے دخل کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ فیصلے سے لاکھوں غیر ملکی طلبہ کی ملک بدری کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ امریکہ کی 17 ریاستوں کی جانب سے غیر ملکی طلبہ کی ملک سے بے دخلی سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کے متنازع فیصلے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالتی کارروائی کے دوران ٹرمپ انتظامیہ نے آن لائن کلاسز لینے والے طلبہ و طالبات کو امریکہ سے بے دخل کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ امیگریشن حکام 6 جولائی کے فیصلے کو واپس کرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ دوستو، امریکی امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کی جانب سے ایک ہفتہ قبل اعلان کیا گیا تھا کہ موسم خزاں میں شروع ہونے والے تعلیمی سال کے لیے ایسے طلبہ کو ویزا جاری نہیں کیا جائے گا جن کی تمام کلاسز آن لائن ہوں گی، اور جو طلبہ ملک میں موجود ہیں انہیں واپس جانا پڑے گا۔
17 ریاستوں نے عدالت میں دائر مقدمے کی درخواست میں کہا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے حکم نامے سے بہت سے طلبہ کو وبا کے دوران وطن جانا پڑے گا، جہاں ان کی تعلیم حاصل کرنے کی اہلیت شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت کو چائنا کی کٹ پتلی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے WHO سے نکلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے استفسار کیا تھا کہ امریکہ عالمی ادارہ صحت کو چائنا سے زیادہ پیسے کیوں دے۔ چین پر صدر نے الزام تراشی کرتے ہوئے کہا کہ وہ امریکہ سے بہت زیادہ اپنے پیسے نکال رہا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ چائنا امریکیوں کی ذاتی معلومات بھی چوری کرنا چاہتا ہے۔ نیپالی وزیر اعظم کے تازہ بیان نے بھارت میں غم و غصے کی شدید لہر دوڑا دی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایودھیا دراصل نیپال کے علاقے بیر گنج میں تھا، جہاں شری رام کا جنم ہوا تھا، یعنی رام جی بھی اصل میں نیپالی ہی تھے۔ شری رام کی اصل جائے پیدائش یعنی اصل ایودھیا نیپال میں تھی، لیکن بھارتی ہندوؤں نے اتر پردیش میں جعلی ایودھیا بنا کر اسے دنیا بھر میں مشہور کر دیا۔ نیپالی وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ شری رام کا اتر پردیش سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ ان کی حکومت نیپال میں موجودہ بالمیکی آشرم کے قریب تھی۔ دوستو، نیپال کی 81.3% آبادی ہندوؤں پر مشتمل ہے، جبکہ حالیہ دنوں میں نیپال اور ہندوستان کے مابین سرحدی تنازعات بھی ایک بار پھر شدت اختیار کر گئے تھے۔ نیپالی وزیر اعظم کے اس دعوے پر بھارت کی حکمران جماعت نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیپالی وزیر اعظم اس بیان کی آڑ میں چائنا کا کھیل کھیلنے میں مصروف ہیں۔ دوستو، ڈاکٹرز آپ کی صحت کے بارے میں انگلیوں کے ناخنوں کو دیکھ کر بہت کچھ بتا سکتے ہیں۔ ناخنوں کے ذریعے لگ بھگ 30 مختلف طبی علامات کو دیکھ کر مختلف امراض کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر ناخنوں کے درمیان کے حصے میں ایسا لگے جیسے اس پر چھوٹے چھوٹے ڈنٹ پڑے ہوئے ہیں یا اندر دبے ہوئے ہیں، تو وہ جوڑوں کے امراض یا سوزش جلد کا خطرہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ناخنوں کے درمیان عجیب سی لائنیں ایک سے دوسرے کونے تک جا رہی ہوں، تو یہ شدید غذائی قلت، کیموتھراپی یا بلندی پر جانے سے لاحق ہونے والے کسی مرض کی علامات ہو سکتے ہیں۔ ناخن کسی چمچ کی طرح اوپر کی جانب خمدار ہو جائیں تو اس کی ممکنہ وجہ جسم میں آئرن کی کمی ہو سکتی ہے۔ اگر ناخن جلد کی سطح سے الگ ہونا شروع ہو جائیں تو یہ تھائرائیڈ امراض کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ناخن کا ایک حصہ سفید اور دوسرا گلابی یا گہرے رنگ کا ہو تو گردے اور جگر کے مسائل کو اجاگر کر رہا ہوتا ہے۔ کہ مائیں کتنی سادہ ہوتی ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ان کی اولاد دنیا کی معصوم ترین اولاد ہے۔ انہیں ہر وقت یہ خطرہ رہتا ہے کہ ان کا بچہ ہمیشہ بچہ ہی رہے گا اور دنیا کی چالاکیوں سے ناواقف رہے گا۔ یہ دنیا کے ہر مسئلے کا حل دعاؤں کو قرار دیتی ہیں اور حیرت انگیز طور پر ان کی دعائیں رنگ بھی لے آتی ہیں۔ ان کی اکثریت موبائل فون استعمال کرنا نہیں جانتی، بڑی بڑی باتیں نہیں کرتی، دلائل سے بات نہیں کر سکتی، فیس بک کے بارے میں نہیں جانتی، سادہ زندگی گزارتی ہے، کسی بھی بات کو سچ سمجھ لیتی ہے، بڑی جلدی گھبرا جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سہم جاتی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ ان کی ماں کو جب بے وقت بھوک لگتی ہے تو وہ کیا کھاتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس ماں کو برگر یا پیزے کے لیے مچلتے دیکھا ہے؟ اسے جو بھی دے دیا جائے یہ صبر شکر کر کے کھا لیتی ہے۔ یہ ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ اتنی سادہ ہوتی ہے کہ اپنے جہیز کی چیزیں بھی یہ سوچ کر پیٹی میں رکھ دیتی ہے کہ بیٹی کے کام آئیں گی۔ ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے ہماری ماں بس شروع سے ہی ایسی تھی۔ نہیں دوستو، شادی سے پہلے اس کی بھی کچھ خواہشیں، کچھ امنگیں تھیں، لیکن ماں بنتے ہی اس نے اپنے سارے جذبے، سارے شوق دفن کر لیے اور صرف اولاد کی ہی ہو کر رہ گئی۔ ہم میں سے شاید اکثر کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ ہماری ماں کون سا کھانا بہت شوق سے کھاتی ہے، اس کی پسند کیا ہے۔ آپ نے کبھی اپنی ماں کو کسی چیز کے لیے للچاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ ہم میں سے اکثریت کا تعلق غریب خاندانوں سے ہے۔ یاد کیجئے اپنے بچپن کے وہ دن جب آپ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے تھے اور ماں ہمیشہ ہانڈی پونچھ پونچھ کر پیٹ بھرتی تھی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔